السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے تشبیہ کے اقسام پر بات چیت کر رہے ہیں اور تشبیہ کے اقسام جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور ان کو سمجھ رہے ہیں کہ ان میں کیا کون سی طرح جو اس کی اقسام آتی ہیں۔ اب تک جو ہم نے اقسام پڑھی ہیں، جیسے یہ آپ کے سامنے چارٹ ہے، یعنی تشبیہ جمع ہے، تشبیہ قریب ہے، تشبیہ بعید، تشبیہ تسویہ، تشبیہ مفصل، تشبیہ مجبر، تشبیہ مفروق، تشبیہ اسماء، تشبیہ مشروط، تمثیل، موقف، ملفوف اور مرسل۔ آج ہم نے جو ہے اس سے پہلے ویڈیو جو ہم نے بنائی تھی اس میں ہم نے تشبیہ کی پہلی 5 سے 6 جو ہم نے تشبیہ کے اقسام پڑھی تھی، یعنی جمع، قریب، بعید، تسویہ، مفصل اور مجبر۔ آج مزید ہم جو ہے وہ اسی پہ یعنی تشبیہ کی اقسام پر جو ہے وہ بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تشبیہ مفروق کیا ہے اور تشبیہ اسماء کیا ہے، اور ان میں جو ہے وہ کس طرح ان کو منسوب کیا جاتا ہے اور یہ کس طرح استعمال ہوتی ہے۔ چلتے ہیں چارٹ کی طرف، یعنی وائٹ بورڈ کی طرف، اور پڑھتے ہیں کہ اس میں آج کیا ہے۔ یہ تشبیہ مفروق وہ تشبیہ ہے جس میں ہر مشبہ کے بعد مشبہ بے آئے، یعنی پہلے مشبہ، پھر مشبہ بے، پھر مشبہ اور پھر مشبہ بے آ جائے۔ جیسے کہ آپ وائٹ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں، میں اسے دوبارہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایسی تشبیہ جس میں مشبہ کے ساتھ مشبہ بے، یعنی مشبہ اور پھر مشبہ بے، پھر مشبہ اور اس کے بعد پھر مشبہ بے لایا جاتا ہے، تشبیہ مفروق کہلاتی ہے۔ مثلا وہ گیسو خط جدول ہے، مثلا وہ گیسو خط جدول ہے، وہ ابرو مد بسم اللہ، وہ ابرو مد بسم اللہ، وہ رخ قرآن ہے، خط تفصیل ہے، زیر و زبر بل کے۔ اب یہاں پہ پہلے مشبہ اور اس کے بعد یہ مشبہ بے لایا گیا، یعنی گیسو مشبہ ہے تو خط جدول مشبہ بے ہے، اسی طرح ابرو جو ہے وہ مشبہ ہے اور مد بسم اللہ مشبہ بے ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ یعنی مشبہ کے بعد جب مشبہ بے لایا جاتا ہے اس ایک ترتیب کے ساتھ، تو ایسی تشبیہ کو ہم تشبیہ مفروق کہتے ہیں۔ کون سی تشبیہ کہتے ہیں؟ تشبیہ مفروق۔ یا مصرع ثانی میں جو ہے وہ محبوب کے چہرے کو جو ہے قرآن اور پھر جو ہے خط اس کی ہے اس کو تفصیل سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی رخ جو ہے مشبہ ہے، قرآن مشبہ بے ہے، خط جو ہے مشبہ ہے، تفصیل مشبہ بے ہے۔ اس طرح زیر و زبر ہے اس کو پلکوں سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے، تو زیر و زبر جو ہے وہ مشبہ اور پلکیں مشبہ بے ہے۔ اور مثال دیکھتے ہیں کہ تکلم ہے تیرا یا شعلہ وادی ایمن ہے، تکلم ہے تیرا یا شعلہ وادی ایمن ہے، تبسم زیر لب ہے یا کلی کھلتی ہے جنت کی۔ اب یہاں پر بھی انداز گفتگو کو جو ہے وہ وادی ایمن سے جو ہے اس کے شعلہ سے تشبیہ دی گئی ہے، وادی قدو پر جو ایک شعلہ سا نمودار ہوا اس کے ساتھ جو ہے اسے جو ہے وہ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو یہاں جو ہے مشبہ وہ ہے تکلم، یعنی محبوب کے انداز گفتگو کو تکلم اس کو کہا جاتا ہے، یعنی بولنے کا انداز، بات چیت کرنے کا جو انداز ہے اس میں جو اس کے لب و لہجہ جو ہے اس کو جو ہے شعلہ ایمن سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے۔ تبسم زیر لب ہے یا کلی کھلتی ہے جنت کی۔ اب یہاں پر اس کے دھیرے سے مسکرانا جو ہے اس کو کلی کے کھلنے سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہاں پہ تبسم زیر لب مشبہ ہو گیا اور کلی کھلتی ہے مشبہ بے ہے۔ ایک ترتیب سے کے ساتھ جو ہے وہ مشبہ اور مشبہ بے لایا گیا ہے۔ چلتے ہیں آگے جو ہے وہ تشبیہ اسماء کی طرف، یعنی کون سی ہوتی ہے تشبیہ؟ یعنی ایسی تشبیہ جو پوشیدہ ہوتی ہے، جس میں ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا، ظاہر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تشبیہ نہیں دی جا رہی لیکن تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ مشرہ تشبیہ ہے جس میں بظاہر معلوم نہیں ہوتا کہ کہنے والا تشبیہ دے رہا ہے، یعنی وہ تشبیہ کہ جس میں تشبیہ تو دی جائے مگر ظاہراً اس سے انکار کیا جائے اور سننے والے کو یہ معلوم نہ ہو کہ تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی ہم کوئی ایسا شعر سن لیتے ہیں یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ہمیں ظاہراً ہمیں معلوم ہے کہ اس کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا رہی بلکہ اس سے انکار کیا جا رہا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، اس کے زیر جو ہے وہ یا پوشیدہ یا اس کی جو ہے وہ چھپے انداز میں تشبیہ دی جا رہی ہے۔ جیسے کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا،
सागर को मेरे हाथ से लेना के चला मैं। अब यहाँ पे देखिए शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बात की है कि जब एक रेंग, एक आशिक जब अपनी जो है वो फिराक के गम को दूर करने के लिए मैं खाने का रुख करता है तो शराब का जाम जब वो नोश करता है तो बदमस्सा हो जाता है। उसका मकसद ये होता है कि कुछ देर में गम में जाना से जो है वो छुटकारा हासिल कर ले। तो जब वो मैखाने में पहुंचा, जैसे शराब का जाम जो है उसके हाथ में आया और शराब को देखते उसे जो है महबूब की मत भरी आंखें जो है वो याद आ गई, उसकी कैफियत उसे याद आ गई और वो कहते हैं कि ऐ मेरे हम मजलिसों, यानी मेरे ऐ दोस्तों, हम नशीनों और मेरे साथ जो है वो शराब का जाम जो है वो नोश करने वालों, ये जाम शराब मेरे हाथ से ले लो बस कि मैं गिरा जाता हूँ। यानी मुझे अब मस्ती के लिए या मुझे अब नशा के लिए जो है वो शराब की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो पहले ही जो है वो अपने महबूब की जो है वो मस्त भरी आंखों के जो है वो नशे में जो है मुब्तला हो, अब किसी और नशे की मुझे जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए बज़ाहिर हमें ये मालूम हो रहा है कि जैसे शायद मुझे तशबीह नहीं दी, कैफियत चश्म उसकी मुझे याद है सोना। अब यहाँ पे कैफियत चश्म की बात की जा रही है, यानी आंखों की कैफियत की बात की जा रही है, वो जो है वो मत भरी थी, मस्त भरी आंखें जो है उसको याद आ रही थी और बजाय ऐसे मालूम हो रहा है कि जो है वो तशबीह तो नहीं दी गई लेकिन तशबीह दी जा रही है क्योंकि जामे शराब से जो मस्त खुमार जो पैदा होता है वो उसकी महबूब की जो है मस्त भरी आंखों में वही खुमारी थी और जिसको देखकर जो है एक आशिक सादिक जो है वो मस्त जाता है। यहाँ तक हमने जो है आज पढ़ा, यानी हमने तशबीह मफरूद को पढ़ा और तशबीह अस्माल को पढ़ा। फिर हम आदा करते हैं कि तशबीह मफरूद क्या होता है और तशबीह अस्माल क्या होता है। तशबीह मफरूद वो जिसमें बिलतरतीब मुशब्बा पे लाया जाता है उसे तशबीह मफरूद कहते हैं और तशबीह अस्माल ऐसी तशबीह होती है जिसमें पोशीदा तौर पर जो है वो तशबीह दी जाती है, ज़ाहिरन जो है वो मालूम नहीं होता कि तशबीह दी गई है कि नहीं दी गई। चुनांचे हमने इससे जो है ये अखज़ किया कि मफरूद में एक तरतीब इल्तिज़ाम के साथ जो है वो मुशब्बा पे आता है, अस्माल में पोशीदा होता है। क्लियर की बात? आई थिंक कि आप इसको बहुत जो है वो वाज़ेह तौर पर समझ लिया होगा कि मफरूद और आज़माए क्या है। जैसे कि बोर्ड पर पूरे का पूरा जो है मैंने लिख दिया है और आपको नजर भी आ रहा होगा और अगर आप इसको चाहते हैं कि मजीद जो है वो बेहतर तरीके से देखें तो इसको जूम करके देखें, आपको पूरी जो है डिटेल भी आपको जो है उसमें मिल जाएगी और उसकी जो है वो अशार की तरतीब भी आपको मिल जाएगी कि अशार कौन से हैं उनमें क्या बात की गई है। ये हमारा लेक्चर था मफरूद और अस्माइल पर। अब तक के लिए यही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।